الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبح اسم ربک الاعلی۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعی، وہ جس نے چارہ اگایا۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلی قرآن مجید کی بہت اہم سورتوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین یعنی دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے، جیسے صبح عید کی نماز ہے دوپہر کو جمعہ کی، تو بھی آپ ان دونوں سورتوں کو ہی نماز میں پڑھتے، یعنی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔ اسی طرح آپ نے یہ سورت ظہر کی نماز میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز میں بھی، اور وتر کی پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یا اس میں جو میسج ہے ہم سب کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اور خصوصاً بڑے اجتماعات میں، بڑی گیدرنگز میں، جیسے جمعہ کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے، عید کی بڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ جس میں آخرت کا بہت ذکر ہے اس کا ریمائنڈر دیا کرتے تھے۔ بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان کی نیچر میں بھولنا، ایک چیز ایک وقت میں سوچتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی دوسری جگہ پر ہوتا ہے تو وہ پچھلی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ بات کتنی ہی زیادہ ہمارے دل کو لگی ہو، چاہے غم ہو، صدمہ ہو، دکھ ہو، کوئی ہرٹ ہو، تکلیف ہو یا خوشی ہو، ہر بات شروع میں بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس کو بھولنے لگتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اگر انسان ہر بات ہر وقت اس شدت کے ساتھ یاد رکھے تو جینا مشکل ہو جائے۔ تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے کہ انسان بار بار ایسی صورتوں کو پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے۔ تو آج کی مجلس بھی دراصل ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام سے تسبیح کیجیے یا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے، وہ رب جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اوپر عرش ہے، اور عرش کے بھی اوپر ہے اللہ رب العزت۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہاں درخت میں بھی ہے، اور سمندر میں بھی ہے، اور ادھر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ بات، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور یہ ہماری فطرت میں بھی ہے۔ اگر ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے
تو وہ فوراً اوپر کی بات کرے گا کہ اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے یا جو مقام ہے یا جو قدر ہے یا جو محبت ہے، تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچیں تو بلندی کے بارے میں، اونچائی کے بارے میں، اوپر ہونے کے بارے میں۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ پھر اسی طرح عرش کی بلندی کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کے مقام کی بلندی کو دیکھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دہرا لیں کہ ہمارے اوپر کی بلندیاں کتنی ہے، یعنی ہمارے اوپر کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اور یہ آسمان صرف ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جن کا ذکر سورۃ نوح میں بھی آتا ہے، خاص طور پر کہ یہ طباق ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا۔ طباق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، یعنی کتنا اونچا ہے۔ اور پھر ان 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں سب سے بلند ترین چیز جو نظر آتی ہے وہ آسمان ہے، تو جنت میں ایک درجے سے دوسرا درجہ۔ اچھا، دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کسی اور چیز کے اعتبار سے، لیکن وہ درجے ان میں فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ مگر جنت میں جو پہلے درجے پر ہوگا اس میں اور صرف اس کے نیکسٹ لیول میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایک درجہ پانے کے لیے انسان کو پھر کتنی طلب، تڑپ، تمنا، نیت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ، سب سے اوپر کا درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، یعنی اعلیٰ ترین مقام کا، کیونکہ جب انسان اعلیٰ کا سوال کرے گا تو پھر کوششیں بھی اپنی اعلیٰ کرنا شروع کرے گا۔ مجاہد ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ مریم میں آتی ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، یعنی دیکھیے کہ وہ فاصلہ بذات خود پھر اور بہت اونچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا۔ جب اس جگہ کو دیکھا جہاں لوح محفوظ پر لکھنے کی قلم کی آواز سنی تو کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ حجابہ نور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے جو چہرے کی صرف ایک کرن، یا وہ کہنا چاہیے کہ وہ جو لائٹ ہے وہ ہر چیز کو جلا کے رکھتے، تو کسی انسان کے اندر اتنا یارہ ہی نہیں۔ ایون موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے یا اس لائف میں دیکھ سکیں۔ ہاں، قیامت کے دن اور جنت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ طاقت بخشیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد جنت بھی ان کی نگاہوں میں بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ یعنی سب سے بڑی، یعنی کہ ہائر آف ڈیلائٹ جو ہے ایک انسان کے لیے کہ جس سے اس کی واقعی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سے کم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو انسان دیکھتا ہے، وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد اس کی قدر انسان کی نگاہوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھتا ہے، لیکن یہ سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک مومن اپنے رب کو نہ دیکھ لے۔ پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے لیے بیت المعمور کھول دیا گیا۔ اسے ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کعبہ کے اندر کسی طرح جائیں، تو معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو کھول دیا گیا۔
بس میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر کے باہر نکل جائے تو دوبارہ اندر واپس نہیں آ سکتے، یعنی قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی۔ ہم تو خوش قسمت ہے کہ ایک دفعہ حج عمرہ کر لیا اور پھر جانا چاہے تو پھر جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ رب اس پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں علم دیا گیا، نہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، نہ کوئی بحث مباحثہ، لیکن اتنا ہم دیکھ سکتے کہ عرش خود کتنا بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کتنا بڑا ہے، تو اس کے کانوں کی لو جو ہے، یعنی کان کا جو نچلا حصہ ہے، اس سے کندھے تک، شولڈر تک، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے۔ ایک فرشتے کے صرف یعنی گردن ہی سمجھے اس کو، تو گردن اگر اتنی اونچی ہے تو وہ خود کتنا اونچا ہوگا، اور پھر وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ساتویں آسمان کے اوپر کتنی زیادہ اور بلندی ہے کہ جس کے بعد عرش آتا ہے، اور اس عرش کو پھر یہ فرشتہ جو اٹھاتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہے، ظاہر وہ بڑا ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا نا کہ جس کے پرے پھر وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اٹھائے ہوئے بھی ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایت میں کہ 4 ہیں اور بعض میں آتا ہے 8، اور قیامت کے دن تو فرشور 8 ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ان 7 آسمانوں اور عرش کے علاوہ کرسی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے یا اس پر وسیع ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جیسے بیابان میں کسی جنگل میں کوئی ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہی ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان ہو، یعنی پھر وہ کرسی جو یعنی 7 آسمانوں کے سامنے چھوٹی ہے، وہ عرش کے مقابلے میں پھر اتنی چھوٹی، یعنی عرش کی وسعت کو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے، تو اس لیے جب ہم اس کی تسبیح کریں، سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور اس کی گریٹنس اور اس کی قدرت وہ ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ صرف ہم ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے تسبیح کر کے ختم نہ کرے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے دل میں، اپنے جذبات میں، اپنے زبان سے ذکر میں اس کو وہ مقام دے یا اس کی عظمت کو محسوس کیا کرے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ان باتوں سے اور بہت بلند و برتر جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو بات کرتے ہیں جو اس کو زیب نہیں دیتی، اور پھر اسی طرح جو شرک کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں سے بہت اونچا، بہت بلند ہے، ابو ہے۔ جنوں نے بھی یہ کہا تھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور پھر ہر کمزوری سے پاک ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند اور اونگ جو ہے انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے۔ کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہو، کسی بھی اعتبار سے، فزیکلی ہیلدی ہو انسان یا پھر دیگر کسی اعتبار سے بہت بڑا انسان ہو دنیا میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہم دیکھا ہوگا کہ کوئی ہمیشہ جاگ نہیں سکتا، بالآخر دن بھر کام کر کے آخر اس کو سونا ہی پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تھکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اب بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔
ہم تھکے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں. اس کے برعکس انسان ایک حد کے بعد تھوڑا سا بھی کام کر کے تھک جاتا ہے. پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی. وہ العزیز الحکیم ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، ہر لمحہ ہر ایک کو واچ کر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے بھی برتر و بالا ہے. وما یظلم ربک احدا. حقیقت یہ کہ جتنے بھی اس کے نام ہیں، جتنی بھی صفات، یہ تو بذات خود ایک الگ باب ہے. ایک ایک نام پر انسان گھنٹوں لگا سکتا ہے. اس کی جو صفات ہیں اور جتنا انسان ان کو جانتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا، کیونکہ آپ نے پھر تسبیح کرنے کا اپنی امت کو بھی حکم دیا تھا. تو آیت کہہ رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلی رب کی تسبیح بیان کیجئے. تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو. اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کہ ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے. اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں. ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں. اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں یا ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں. اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی. تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل ہو جاتے. اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے. تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے
اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے، یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو، کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ تمہارے یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتے ہیں۔ فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے، یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں، پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے، اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، یعنی کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو یہ تسبیح، یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے۔ بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے، جیسے موسم آتا ہے، سن لائٹ کم ہو جاتی، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ ہونے لگتی۔ فرمایا کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی پڑھتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے؟ تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی۔ پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر روز جان کا یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان کو۔ تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ و بحمدہ دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہے۔ پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے تسبیحات۔ جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کی،
اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھی. تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی. تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں. دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو. پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے. پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ. اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے. پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی یا کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے. ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورۃ ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی جیسے بھی ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے. خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہیں آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ. اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج، غم، دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے. تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا. یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی، اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے بھی. یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت سموتھ بنایا. والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ اگایا، نہیں صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سنقرئک فلا تنسى. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوں یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں. اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے جیسے بہت سے لوگوں کو سورۃ یاسین یاد ہوتی ہے یا سورۃ الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے اس سورت پہ آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا. پھر ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے. اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن یہ آسانی کب ہوتی ہے؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی ہیں؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے. نمبر 1 تقوی. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے قربانی کا طریقہ کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کسی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی. تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی. اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے. یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے. اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا. ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں. چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو. پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے. وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ بغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے. اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے. پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے، ہاتھ پاؤں کالے. جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ. تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں. اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں،
پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے. جھول کا پتہ نا جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک. تو اس کو ہٹانا. اسی طرح بازو کا سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے. ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں. لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر. اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یا باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ ساتھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے. یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی؟ تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں، اور یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھانے میں سمجھ نہیں آ رہی، تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا. اچھا اس کے ایسے یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا
کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے، اپنا کام خود کرے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جھول وغیرہ کو اپنے دروازے پہ باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. جی نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے، الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے، ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا ہو. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی، سونے کی بھی ہو سکتی، اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. پھر چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا، ایسا کرنا ظلم ہے. تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی، اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا، اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ شاباش
آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے, طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے, یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر نہ کرتا جائے انسان, بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر کرنا یعنی اس کو کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے, تو اس سے اس کی شارت کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں, بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے, وہ تڑپے, بکری کو کوئی تکلیف نہیں, بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا, بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بہت تکلیف ہو رہی, لیکن نہیں, جب شارت کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا, کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا, آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں, چاروں پاؤں کھلے ہوں, رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا, ہاتھ پاؤں مارے گا, اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑے. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں, بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے, ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے. پھر اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ, جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. دو بڑی شرائط ہے ذبح کی, ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا. ما انہر الدم, جس کا خون بہ جائے, وذکر اسم اللہ علیہ, اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے. اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا, وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے, یہ گناہ کا کام ہے. تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے, کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی, کھانے کی نالی, سانس کی نالی اور 2 رگیں, کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی گئی اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے, اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے, نہیں ذبح کیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ نمازی ہونا قصائی کے لیے ضروری ہے, تو پھر اس مالک کے نمازی ہونا کتنا ضروری ہے جو قربانی خود کر رہا ہے. آج کل کتنے گھروں میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ نمازی ہیں جو قربانی کا فریضہ کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ موسم آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے. جو کام ہم نہیں کر رہے وہ کرنا شروع کر دیں. رمضان کا مہینہ کس لیے, لعلکم تتقون, اور قربانی کس لیے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, یہ بھی تقوی حاصل کرنے کے لیے. تو تقوی کیا ہے, گناہوں سے بچنا اور اطاعت کے کام کرنا, اللہ سے ڈرنا. ہمیں نہ انسانوں کو ہینڈل کرنا ہوتا نہ جانوروں کو ہینڈل کرنا. ہر چیز کو ہم قوت سے, سختی سے, زبردستی سے, جبر سے منانا چاہتے, ہینڈل نہیں کرنا آتا. کتنے قصائیوں نے ذبح کے احکام پڑھے ہیں قرآن و سنت سے. قصاب کے ساتھ معاملات, خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا, یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائیں اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟
حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں. قصاب کو نہیں دے سکتے. قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. پھر گوشت سے متعلق کچھ احکامات ہیں. قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کھانا لازم ہے اس دن روزے کا ثواب نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگا روزہ. پھر قربانی کا گوشت پکوانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ. ثوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے. 8 دن سفر میں لگے شاید، تو اس سارے عرصے میں راستے میں بھی کھاتے رہے. اس طرح پکایا گیا ہوگا کہ وہ خراب نہ ہو، یعنی کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کے جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں. کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں، لیکن یہ نہ کرے کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہے جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ وہ تقسیم کر دیں. جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے. اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جیسے بھی چاہیں پکائیں. لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیا، پھر حضرت علی کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے. 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا. ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا. 63 جانوروں سے ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لانے کا حکم دیا. انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، بڑی ہوگی ہنڈیا بھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا، اور پھر جو ثوبان نے پکایا تھا وہ ساتھ بھی لے گئے اور رستے میں بھی کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے. عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے یعنی گفٹ کے طور پر دینا، اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے یعنی غریبوں کو دینا. آپ نے فرمایا خود کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو، یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں ایک طرح سے. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں. پھر قربانی کے جو جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں. صواف کا ایک معنی صف میں اور ایک کیا گھٹنا بندھے ہوئے، جیسے اونٹ کو ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکے. پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہیں جو سوال نہیں بھی کرتے ان تک بھی پہنچاؤ. کچھ تو ایسا تھا فقیر خود ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھروں میں اتنا نہیں مانگتے تو ان کو بھی دینا ضروری ہے. اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے. پھر سورۃ الحج 28-29 میں بھی فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
تو اس میں بھی کیا ہے؟ کلوا منہا، خود کھاؤ، اور اطعموا کھلاؤ، کس کو؟ البائس الفقیر، تنگ دست محتاج کو۔ پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو، باقی جو بچے صدقہ کرو، یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو، صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو۔ تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا، اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی۔ مثلاً اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے، اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو، غربت ہو، فقر ہو، تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو۔ یہ کس صورت میں؟ جب غریب فقیر بہت ہوں۔ دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو، کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے۔ فرمایا پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو، اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا، جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے، تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی۔ میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا۔